بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کامران خان کی ایک گفتگو سے جو انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں کی ہے، اور جو میرے خیال میں میری آنکھیں کھولنے کے لیے بھی کافی ہے، اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم عمران خان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی کافی ہونی چاہیے۔ کل شب اور اس سے قبل بھی اپنے شوز میں ملک میں جاری تباہ کن مہنگائی کی عکاسی کرتا رہا ہوں۔ آج کے اس ویلاگ کے ذریعے بھی میں وزیر اعظم عمران خان کو دو ٹوک الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کھانے پینے کی اشیاء اور یوٹیلیٹی بلز وغیرہ میں جو اندھوناک اضافہ ہو رہا ہے قیمتوں میں، اس نے عام پاکستانیوں کی چیخیں نکال دی ہیں۔ کیا دے سکتا ہے؟ ادرک جو ہے وہ بھی 600 روپے کلو تک کو جا پہنچی ہے۔ اتنی مہنگائی ہے کہ بس بھائی اللہ ہی ہماری پوری کروا رہا ہے۔ انسان نے تو بہت زیادتی کری ہے ہمارے ساتھ۔ خان صاحب، یہ پاکستانی اس لیے بلبلا رہے ہیں کیونکہ ان میں سے بہت سو کو یہ یقین تھا کہ آپ کے اقتدار میں آنے کے بعد ان کی زندگی آسان ہوگی، اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ مہنگائی نہیں ہوگی۔ میں بھی اقرار کروں گا کہ عام پاکستانی جب مجھ سے ملتا ہے تو مجھ سے بھی وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ان بہتر عادات و شمار اور ان جو امید کی خبریں میں ان کو سناتا ہوں، اس سے ان کا واسطہ نہیں ہے۔ میں ان کی امیدیں بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر ان کے نزدیک صرف ایک پیمانہ ہے، وہ یہ کہ 2018 میں اشیاء صرف کی قیمتیں کیا تھی اور اب کیا ہیں۔ ہری مرچیں 200 روپے کلو ہے، لال مرچیں 600 روپے کلو ہے، جو ٹماٹر 80 روپے کلو بک رہا ہے، 200 روپے کلو بک رہا ہے۔ خان صاحب، میں آگاہ ہوں کہ آپ انتھک محنت کر رہے ہیں، مگر اس کے لیے ایک عام پاکستانی کی آپ سے امیدیں پوری نہیں ہوئی ہیں، بلکہ غریب اور ایک عام پاکستانی آپ سے بددل ہو رہا ہے۔ سبزیاں وہ اتنی مہنگی ہوئی ہوئی ہیں، مہنگائی کم ہونی چاہیے۔ بچے بھوکے مرتے ہیں، کیا کرے، کہاں جائے؟ میں آج بھی صدق دل سے سمجھتا ہوں کہ آپ کی ناکامی پاکستان کی ناکامی ہوگی۔ بلا لگی لپٹی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تمام غیر سیاسی اور متعلقہ امور کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ بے قابو مہنگائی کی بڑی وجہ آپ کی ٹیم کی نااہلی اور غلط فیصلے اور غلط اندازے ہیں۔ وقت ہے خان صاحب، سیاست اور سیاسی مخالفین کو بھولیں، کمر کس لیں، مہنگائی کو شکست دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ یہ بڑی کمپریہنسو گفتگو کی ہے کامران خان نے، اور میرے لیے بھی یہ چونکا دینے والی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی کا ایشو ہمیشہ ہر دور میں کسی نہ کسی مرحلے پر کی ایشو بنتا چلا گیا ہے۔ اب حقائق کا سامنا وزیر اعظم عمران خان کو کرنا ہوگا۔ کامران خان نے جو بات کہی ہے کہ عمران خان پاکستان کی بہت بڑی امید ہے، پاکستان ناکام ہو جائے گا اگر عمران خان ناکام ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اسے روکنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ سول سرچنگ کرنی ہوگی۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف ایک شعبے کی بات کروں گا۔ کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ اقتدار میں نہیں آئے تھے، بلکہ بہت پہلے جب آپ اپنی ٹیم فارمیشن کر رہے تھے، تو ایک شخص آپ کے لیے کام کر رہا تھا، اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ میرے اور آپ کے ساتھ میرے اور آپ کے براہ راست مراسم بھی ہیں۔ اس کا نام تھا لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان۔ یہ وہ شخص تھا جو ضیاء الحق کے دور میں، جب ضیاء الحق کا ابتدائی دور تھا، تو یہ سیکریٹری انفارمیشن تھے۔ میں اس وقت، وہ مجھے جانتے تھے، میں انہیں جانتا تھا، لیکن میری ان سے حقیقی دوستی کہہ لیجئے اس زمانے میں ہوئی جب آپ نے انہیں میرے پاس بھیجا، یا خود آئے، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہم نے دونوں نے مل کر
بہت سیر حاصل گفتگو کی کہ ہم آپ کو کس طرح سے پاکستان کا ہیرو بنائیں گے. ہیرو آپ تھے، لیکن آپ کا ہم نے ایک نیا امیج بلڈ کرنا تھا، اور ہم نے بہت اس پہ بحث کی. بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے. وہ بہت اچھا انتخاب تھے آپ کے، اور میں ہمیشہ آپ کی قوت انتخاب پہ بھروسہ کرتا رہا ہوں. لیکن آپ نے غلطیاں بھی کی. آپ نے اکبر بابر پر بے پناہ اعتماد کیا. آپ نے پھر اپنے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ نے مجھ سے امیدیں وابستہ کی تھی. میں ضرور پوری کرتا، لیکن میری بنیادی طور پہ میرے مزاج میں یہ بات ہے کہ جو میں کام لیتا ہوں تو پھر اس کو سر دھڑ کی بازی لگاتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ کوئی مجھ پر غیر پروفیشنل آدمی مسلط نہ ہو. میں آپ کی بات نہیں کر رہا. آپ کی ٹیم میں ایسے لوگ تھے جو میں قبول نہیں کرتا تھا. مطلب یہ کہ ان کی اتھارٹی. میں عارف علوی کی بات بھی نہیں کر رہا، وہ تو میرے بہت اچھے دوست تھے. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ اچھا ہوتا. میں اپنی ذات کی قربانی دینے والا آدمی ہوں. میں نے بہت قربانی دی اپنی ذات کی. میں آج میرے سارے بیٹے بہت امیر ہیں، لیکن میں نہیں ہوں. میں شروع سے ہی ایک مشن لے کے اٹھا تھا کہ میں پاکستان کو ایک ایسے راستے پر دیکھنا چاہوں گا، اور اس لیے میں سیاست میں بھی گیا. میں بے نظیر بھٹو کے قریب بھی گیا، اصغر خان کے پاس بھی گیا. میں نے بہت کھنگالا ہے اس دنیا کو، جس میں آپ رہ رہے ہیں. میں خود کسی عہدے کا طلبگار کبھی بھی نہیں تھا، آپ جانتے ہیں. مجھے سے میری خواہش تھی کہ میں کام آؤں اس ملک کے کسی نہ کسی طریقے. میں نے اپنے قلم کو استعمال کیا. لوگ میرے مخالف بھی ہوئے، دشمن بھی بنے، مجھے نقصان بھی پہنچا، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی. لیکن اب میں آپ سے یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ نے جو ٹیم انفارمیشن میں منتخب کیا. میں شبلی صاحب کو کی تو بڑی عزت کرتا ہوں، بہت اچھے انسان ہیں، لیکن میں صوبوں میں بھی دیکھتا ہوں پنجاب بہت اہم صوبہ ہے. دے آر نان پروفیشنلز. انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ میڈیا کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے. وہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو اسکول کے بچے کرتے ہیں. میں یہ بہت تلخ بات کہہ رہا ہوں آپ سے. مثال کے طور پر انہوں نے ایڈورٹائزنگ ایسوسیشن ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو ایک ٹینڈر نوٹس جاری کیا حال ہی میں. انہوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں اس میں کمپٹیشن میں تو 1 کروڑ بینک گارنٹی جمع کرائیں ہر ایجنسی. اب ڈاکٹر صاحب، میں اگر آپ ڈاکٹر ہوتے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ میرا علاج کرنے آئیں، اور ساتھ ہی آپ سے کہوں کہ آپ 1 کروڑ کی بینک گارنٹی لے آئیں، تو آپ آئیں گے میرے پاس؟ یہی انہوں نے کیا ہے. بھئی جو لوگ آپ کے پاس سروسز دینے کے لیے آ رہے ہیں انہیں آپ نے پیسے دینے ہیں. بینک گارنٹی آپ کو دینی چاہیے. آپ بینک گارنٹی ان سے مانگ رہے ہیں. یہ بالکل میرے خیال میں یہ کبھی بھی کسی دور میں یہ بات نہ سوچی گئی. یہ صرف آپ کے اب کیا کہوں خان صاحب، بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی. یہ مجھے پتہ ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا مجھے نقصان ہوگا، لیکن مجھے اپنے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں. میں اس نقصان کا عادی ہو چکا ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ حکومت، یہ کرپشن اس طرح سے ختم نہیں ہوگی. کرپشن ختم کرنے کے لیے آپ کو ایسے لوگ لانے پڑیں گے جو سوچ بھی رکھتے ہوں اور جن کا عزم بھی ہو، اور جو سمجھتے بھی ہوں مارکیٹ فورسز کو، ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اخبارات کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ ایسا نہیں ہوا. ان لوگوں نے، جو میں نے آپ کی ٹیم میں لوگ دیکھے ہیں، میں دور سے جانتا ہوں، کسی سے ملا بھی نہیں ہوں، لیکن ان کے فیصلے ضرور دیکھتا رہتا ہوں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. آپ کے
دوستوں میں تو طاہر خان جیسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں اس پروفیشن کو. یہ لوگ کیسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی آپ نے یہ انڈسٹری. آپ نے دشمن پیدا کر دیے ہیں، اتنے سارے دشمن. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میں یہ فرید زکریا جو ہے نا دا پوسٹ امریکن ورلڈ ایک کتاب لکھی تھی، یہ مجھے بہت انسپائر کیا تھا اس شخص نے. یہ نیوز ویک کا ایک ایڈیٹر تھا. اس کے علاوہ رام سشکن، اس کی بڑی مشہور کتاب وے آف دی ورلڈ، جس کا آپ نے حوالہ دیا تھا بلاول بھٹو کو. پھر اس کی 1% ڈاکٹرن بھی ایک بڑی مشہور کتاب. ان دونوں کتابوں میں ایک بات بڑی واضح کی ہے، ایک جملہ بھی ہے اس میں، whosoever controls the media controls the world. یہ جو حشر ٹرمپ کا ہوا ہے وہ اس وجہ سے اس کا خیال تھا کہ اس کا جو رائٹ ونگ پریس ہے فاکس، یہ لوگ اسے ڈوبنے نہیں دیں گے. لیکن انہوں نے اس شخص نے دشمن بنائے میڈیا میں. نیو یارک ٹائمز، ٹائم میگزین، ہر شخص ان کا دشمن بن گیا. اکانومسٹ. دیکھیے میڈیا کے ساتھ اس طرح کی دشمنی نہیں ہونی چاہیے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سلیم صافی جیسے لوگوں کے سامنے یا طلعت حسین لوگوں کے سامنے یا حامد میر لوگوں کے سامنے آپ اپولوجیٹک ہوں، نہیں. لیکن آپ کو کم از کم صحیح فیصلے کرانے چاہیے اپنی ٹیم سے. کوئی آپ کی ٹیم میں ایسا شخص نہیں ہے جو اس پروفیشن کو سمجھتا ہو. جو سیکریٹریز آتے ہیں وہ آ کر چلے جاتے ہیں، ان میں کوئی مجیب الرحمان نہیں ہوتا، ان میں کوئی قدرت الرشاد نہیں ہوتا، ان میں کوئی الطاف گون نہیں ہوتا. وہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں.